بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل بہت سے لوگ پاکی ناپاکی کے مسائل میں ایسے وسوسوں کا شکار ہیں کہ جو ان کی زندگی کو انتہائی مشکل بنا دیتے ہیں۔ ہر چیز کو ناپاک سمجھنا، مختلف چیزوں کو چھونے کے بعد بار بار ہاتھ دھونا، وضو اور غسل میں حد سے زیادہ دیر لگانا، اور پھر صرف شک کی بنیاد پر وضو اور غسل کو بار بار دہرانا، ان جیسے بہت سے مسائل ان لوگوں کی زندگیوں سے سکون چھین لیتے ہیں اور ان کا ہر پل اسی ڈر اور خوف کے سائے میں گزرتا ہے کہ کہیں میں ناپاک نہ ہو جاؤں۔ اور اگر آپ سوچتے ہیں کہ صرف آپ ہی اس مسئلے کا شکار ہیں تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے، کیونکہ آج بہت سے لوگ اس امتحان سے گزر رہے ہیں۔ یہ ویڈیو خاص کر پاکی ناپاکی کے وہم میں پھنسے لوگوں کی رہنمائی کے لیے بنائی گئی ہے، اور اگر آپ بھی اس وہم کا شکار ہیں تو اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد انشاءاللہ آپ کی بہت سی پریشانی ختم ہو جائے گی۔ اور اس ویڈیو کے اینڈ میں ایک ایسی چیز کا تعارف کروایا گیا ہے کہ جو اس مسئلے سے باہر نکلنے کے لیے آپ کو مزید مدد فراہم کرے گی۔ تو ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں، ہو سکتا ہے یہ ویڈیو آپ کو پاکی ناپاکی کے وہم سے نکال کر دوبارہ سکون اور خوشی والی زندگی لوٹانے کے لیے کافی ہو۔ نمبر 1 پر سب سے امپورٹنٹ اصول آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ یقین شک سے زائل نہیں ہوتا، یعنی یقین شک سے ختم نہیں ہوتا۔ ایک چیز پاک تھی، اب اس چیز کی پاکی کا یقین ہے، لیکن بعد میں آپ کو اس کی ناپاکی کا شک پیدا ہوا تو آپ شک کی وجہ سے اسے ناپاک نہیں کہہ سکتے۔ چاہے آپ کو جتنا مرضی شک پیدا ہوتا رہے، وہ چیز پاک ہی مانی جائے گی۔ آپ کو جب بھی کسی چیز کے حوالے سے شک پیدا ہو کہ وہ ناپاک نہ ہو گئی ہو، فلاں شخص نے اس پر ناپاک ہاتھ نہ لگا دیے ہوں، فلاں ناپاک چیز اس کے ساتھ نہ لگ گئی ہو، یا کسی بھی طرح کے وسوسے آپ کے ذہن میں پیدا ہو رہے ہیں جن کی وجہ سے آپ کو وہ چیز ناپاک لگ رہی ہے، تو آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ وسوسوں کی وجہ سے کسی بھی چیز کو ناپاک نہیں کہا جا سکتا۔ مثلاً آپ کو شک پیدا ہو رہا ہے کہ کسی شخص نے ڈور ہینڈل کو ناپاک ہاتھ نہ لگا دیے ہوں، کسی نے ناپاک ہاتھوں سے ہینڈل پکڑ کر دروازہ نہ کھولا ہو، تو اس طرح ممکن ہے کہ یہ ڈور ہینڈل بھی ناپاک ہو گیا ہوگا، اور پھر اس ڈور ہینڈل کو چھونے سے بچنا، یا اسے چھونے کے بعد ہاتھوں کو ناپاک سمجھنا اور پھر انہیں دھونا، یہ دین اسلام کا حصہ نہیں۔ دین اسلام آپ کو شک کی بنیاد پر کسی بھی چیز کو ناپاک کہنے کا حکم نہیں دیتا۔ آپ کے ذہن میں چاہے جتنے مرضی منفی خیالات کیوں نہ آ رہے ہوں، آپ ان خیالات کی وجہ سے کسی بھی چیز پر ناپاکی کا حکم نہیں لگا سکتے۔ جب تک 100% یقین نہ ہو جائے کہ اس چیز پر ناپاکی لگی ہے، اس سے پہلے ہر چیز اپنی اصل پر پاک ہی مانی جائے گی۔ اسے آپ اگر چھوئیں گے تو نہ آپ کے ہاتھ ناپاک ہوں گے اور نہ آپ کو انہیں دھونے کی ضرورت ہے۔ ہر چیز کو چھونے کے بعد ہاتھوں کو ناپاک سمجھنا اور پھر بار بار انہیں دھونا، اور ہاتھوں کو دھوتے دوران بھی اطمینان حاصل نہ ہونا کہ ہاتھ دھل چکے ہیں، اور مسلسل پانی کو بہاتے رہنا، یہ دین پر نہیں بلکہ وسوسوں پر عمل کرنا ہے۔ اسی طرح وضو اور غسل کے دوران اطمینان حاصل نہ ہونے کی وجہ سے بے حد پانی کو ضائع کرنا، وضو اور غسل کے ٹوٹنے کے شک کی وجہ سے یا جسم کے خشک رہ جانے کے شک کی وجہ سے بار بار وضو اور غسل کو دہرانا بھی درست نہیں۔ اس میں آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ جب آپ وضو اور غسل کر رہے ہوتے ہیں تو توجہ اپنی اسی عمل کی طرف رکھا کریں۔ جس اعضاء کو آپ دھو رہے ہوتے ہیں اسی کی طرف اپنی توجہ رکھ کر اسے آپ دھوئیں، اور بعد میں یہ نہ سوچا کریں کہ پتہ نہیں صحیح سے وضو یا غسل ہوا یا نہیں، کہیں کوئی جسم کا حصہ خشک نہ رہ گیا ہو۔ اس قسم کے خیالات کو سوچنا اور پھر ان پر عمل کرنا ہی آپ کو ان وسوسوں میں مزید پھنساتا چلا جاتا ہے۔ اس لیے وضو اور غسل کو توجہ سے کرنے کے بعد آنے والے وسوسوں کی طرف دھیان نہ دیا کریں، اور اگر آپ کو وضو یا غسل کے ٹوٹنے کا شک ہو تو شک کی وجہ سے نہ آپ کا وضو ٹوٹے گا اور نہ ہی شک کی وجہ سے آپ پر غسل فرض ہوگا۔ یہ ایک اصول آپ یاد رکھ لیں تو آپ کے بہت سے مسئلے حل ہو جائیں گے کہ شک کی وجہ سے طہارت زائل نہیں ہوتی۔ جب آپ کو کسی بھی چیز کی پاکی ناپاکی کا شک ہو، یا آپ کو وضو یا غسل کے ٹوٹنے کا شک ہو، تو شک کی وجہ سے نہ تو کسی بھی چیز کو ناپاک کہا جا سکتا ہے
اور نہ ہی شک کی وجہ سے آپ کا غسل یا وضو ٹوٹے گا۔ نمبر 2 پر وسوسوں کو اگنور کریں۔ وسوسوں کی طرف دھیان ہی نہ دیں۔ آپ کے ذہن میں چاہے جتنے مرضی منفی خیالات کیوں نہ آ رہے ہوں، آپ نے ان خیالات کا نہ تو جواب دینا ہے اور نہ ہی ان خیالات پر آپ نے عمل کرنا ہے۔ جب آپ وسوسوں کو نظر انداز کریں گے تو آپ کو آہستہ آہستہ یہ وسوسے آنا بھی کم ہو جائیں گے۔ اس لیے آپ نے آج کے بعد آپ کے ذہن میں چاہے جتنے مرضی وسوسے آ رہے ہوں، جتنے مرضی آپ کے ذہن میں منفی خیالات آ رہے ہوں، آپ نے ان خیالات، ان وسوسوں پر عمل نہیں کرنا، بلکہ انہیں اگنور کرنا ہے، انہیں نظر انداز کرنا ہے اور اپنے آپ کو اس بیماری سے باہر نکالنے کی طرف قدم بڑھانا ہے۔ نمبر 3 پر آخری اور سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ ہے علم حاصل کرنا۔ یہ لڑائی شیطان اور آپ کے درمیان ہے۔ جب آپ کو کسی چیز کا علم نہیں ہوتا اور پھر شیطان وسوسے ڈالتا ہے تو آپ علم کی کمی کی وجہ سے اس وسوسے پر عمل شروع کر دیتے ہیں۔ مثلا جیسے آپ کو کسی چیز کے حوالے سے ناپاکی کا شک پیدا ہوتا ہے تو آپ حقیقت میں اس چیز کو ناپاک سمجھنے لگتے ہیں، لیکن آج کی ویڈیو کے بعد آپ کو یہ پتہ چل چکا ہے کہ شک کی وجہ سے طہارت ختم نہیں ہوتی۔ تو اب آپ کسی بھی چیز کو شکوک و شبہات کی وجہ سے، وسوسوں اور منفی خیالات کی وجہ سے ناپاک نہیں کہیں گے، بلکہ جب آپ کو 100% یقین ہوگا کہ یہ چیز ناپاک ہو چکی ہے تو صرف اسی صورت میں آپ اس چیز کو ناپاک سمجھیں گے۔ اسی طرح باقی معاملات میں بھی جب آپ کو علم ہوگا تو آپ کافی حد تک اس بیماری سے باہر نکل پائیں گے۔ اس لیے علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے، تو آپ اپنے آپ کو علمی طور پر مضبوط بنائیں۔ اس سلسلے میں پاکی ناپاکی کے مریضوں کے لیے خاص کر ایک کورس بنایا گیا ہے کہ جسے آپ حاصل کر کے اپنے علم میں اضافہ کر سکتے ہیں، تاکہ آپ شیطان کی طرف سے آنے والے ہر وار کا نشانہ نہ بن سکیں۔ اس کورس میں طہارت کے مسائل فقہ حنفی پر مبنی ہیں۔ پاکستان میں تقریباً 80% لوگ فقہ حنفی کو ہی فالو کرتے ہیں، جس کی عام نشانی یہ ہے کہ فقہ حنفی میں رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین نہیں کیا جاتا، یعنی رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت ہاتھوں کو اٹھانا یہ نہیں کیا جاتا، بلکہ صرف شروع میں ہی ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں۔ تو اگر آپ فقہ حنفی کو فالو کرتے ہیں تو آپ یہ کورس کر سکتے ہیں۔ اس کورس میں آپ کو بتایا گیا ہے کہ کون ہے جو آپ کو اس پاکی ناپاکی کے وسوسوں کی بیماری میں دھکیلتا ہے، اس کا کیا مقصد ہے اور کس طرح وہ آپ کو گمراہ کرتا ہے۔ وسوسوں سے بچنے کے مزید طریقے اور اذکار بیان کیے گئے ہیں۔ کسی چیز کو ناپاک کہنا ہے یا نہیں، کس طرح آپ فیصلہ کر سکتے ہیں۔ مزید اس چیز کو روزمرہ کی زندگی کی مثالوں کے ساتھ سمجھایا گیا ہے۔ اس کے بعد وضو کرنے میں بہت زیادہ وقت لگتا ہے، اعضاء کے دھلنے میں اطمینان حاصل نہیں ہوتا، یا وضو کے بعد کبھی نیت کے حوالے سے وسوسے آتے ہیں، کبھی وسوسہ آتا ہے کہ کوئی اعضاء خشک رہ گیا ہے، کبھی وسوسہ آتا ہے کہ ہوا خارج ہو گئی ہے، کبھی لگتا ہے کہ پیشاب کے قطرے نکل گئے ہیں۔ اس قسم کے وسوسوں کی وجہ سے اگر آپ وضو کو بار بار دہراتے ہیں تو ان کے متعلق بھی آپ کو رہنمائی ملے گی۔ اسی طرح غسل میں بہت زیادہ وقت لگانا، پر اطمینان حاصل نہ ہونا کہ غسل ہو گیا ہے، یہی ڈر رہنا کہ اگر ایک بال برابر بھی جگہ خشک رہ گئی تو غسل نہیں ہوگا، اور اس وجہ سے مسلسل پانی کو بہاتے رہنا، اور غسل کے بعد جسم کے خشک رہ جانے میں شک ہو تو دوبارہ سے غسل دہرانا، ان جیسے وسوسوں میں بھی آپ کی رہنمائی کی گئی ہے۔ اور جو لوگ استنجا کرنے کے بعد پیشاب کے قطرے نکلنے کے مسئلے کی وجہ سے کافی پریشان ہوتے ہیں، انہیں کیا کرنا چاہیے، اس کے متعلق بتایا گیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اور بہت سے وسوسوں کے متعلق آپ کی رہنمائی کی گئی ہے، اور بہت سے مسائل میں آپ کو معلومات دیکھنے کو ملے گی۔ تو اگر آپ بے حد پاکی ناپاکی کے وسوسوں کی وجہ سے پریشان ہیں تو ضرور اس کورس کو حاصل کریں اور اپنے علم میں اضافہ کریں، تاکہ آپ کی پریشانی میں کمی آئے اور آپ صحت یابی کی طرف قدم بڑھا سکیں۔ کورس کے لیے نیچے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ کورس کے تمام لیکچرز سننے کے بعد جو سوالات آپ کے رہ جائیں انہیں آپ نوٹ کریں، ان سوالات کو علماء سے پوچھیں، ان کا حل تلاش کریں اور نا امید نہ ہوں۔ انسان کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی نا امید نہیں ہونا چاہیے، یہ شیطان کا وار ہے
کہ وہ انسان کو مایوس کر کے گمراہ کرنا چاہتا ہے۔ اس لیے نا امید نہ ہوں، اللہ تعالیٰ پر توکل کریں، وسوسوں کو اگنور کریں، وسوسوں کو نظر انداز کریں اور اذکار کریں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور شفا عطا فرمائے گا۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں دوبارہ خوشحالی پیدا کر دے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔